لڑکیوں کا قہقہا سنائی دیا۔ ایک نے کہا، خدا بھی کیا یاد کرے گا کہ ہم نے اسے کیسا بیٹا دیا ہے، کمال انسان ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں نے آپس میں فحش باتیں شروع کر دیں۔ امام اور محمود سمجھ گئے کہ نئی چڑیا سعدیہ ہی ہو سکتی ہے۔ انہیں بہرحال یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے اور یہ ڈھونگ پسماندہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، ان لڑکیوں کی اریاں باتیں اور شراب کی بو بتا رہی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ویسے نہیں بھٹک رہے۔ وہ دونوں بڑے خیمے کے قریب چلے گئے۔ یہ خیمہ ایک ٹیلے کے ساتھ تھا اور یہ ٹیلا تقریباً عمودی تھا۔ ٹیلے اور خیمے کے پچھلے دروازے کے درمیان ایک آدھ گز کا فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس جگہ جا کر دیکھا، خیمے کے پردے درمیان سے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ سے اندر جھانکنے کی جگہ تھی۔ انہوں نے جھانکا تو ان کے شکوک رفع ہو گئے۔ اندر ایک لمبی مسند تھی جس پر خوشنما مسند پوش بچھا ہوا تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور 2 قندیلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف شراب کی سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ اندر کی سجاوٹ اور شان و شوکت سے پتہ چلتا تھا کہ اس مشتبہ قافلے کے سردار کا خیمہ ہے۔ سعدیہ کے پاس ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ سعدیہ کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج دن تم روتی رہی ہو، عورت اسے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تم ہنسو گی اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ تم خوش نصیب ہو کہ اس نے جو خدا کی طرف سے زمین پر اترا ہے تمہیں پسند کیا ہے۔ وہ صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے تمہیں 20 روز کی مسافت جتنی دور سے غیب کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ تمہارے گاؤں میں اسے خدا لایا ہے۔ اگر یہ نہ آتا تو تم کسی صحرائی گدڑیے کے ساتھ بیاہ دی جاتی یا تمہیں بردہ فروشوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا۔ سعدیہ پر ان باتوں کا جادو سوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ محمود جوش میں آ چلا تھا۔ امام نے اسے روک دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سعدیہ کو کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ٹیلے کی دوسری طرف سے کسی نے اعلان کیا، وہ جو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور جس کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگی اور موت ہے اور جس کی آنکھ غیب کے بھید دیکھ سکتی ہے، تاریک رات میں آسمان پر جا رہا ہے، جس کے ستارے خدا کی آنکھ کی طرح روشن ہیں۔ تم میں سے کوئی آدمی اس کی طرف نہ دیکھے جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ٹیلوں کے اوپر کوئی نہ جائے۔ جس کسی نے اس طرف جانے یا دیکھنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ کل رات وہ تم سب کی مرادیں سنے گا۔ امام اور محمود وہیں کھڑے رہے۔ خیمے کے اندر جو مرد عورت تھے انہوں نے سعدیہ کو ایک بار پھر نصیحت کی کہ وہ آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ وہ آ گیا۔ وہ سامنے کی طرف سے خیمے میں داخل ہوا۔ امام اور محمود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ سعدیہ نے تیر اور خنجر دیکھے تو اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ مقدس انسان مسکرایا اور بولا، ڈرو مت لڑکی، یہ معجزہ مجھے خدا نے دیا ہے کہ میں تیروں اور خنجروں سے مر نہیں سکتا۔ وہ سعدیہ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ شعبدہ ایک بار قاہرہ میں دیکھا تھا۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، تم بھی ڈر نہ جانا، میں جانتا ہوں تیر اور خنجر کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور خیمے کا پردہ رسیوں سے باندھ دیا۔ ادھر محمود اور امام نے اپنی طرف سے خیمے کا پردہ کھول دیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کی، دبے پاؤں اندر گئے۔ جو ہی وہ شخص پیچھے مڑا وہ امام اور محمود کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ محمود نے دبی آواز میں سعدیہ سے کہا، جس پر تم بیٹھی ہو اس کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دو۔ سعدیہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ اس نے مسند پوش اتار کر اس آدمی پر ڈال دیا۔ اس کا جسم طاقتور نظر آتا تھا مگر امام اور محمود نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر باندھ دیا گیا۔ قندیلیں بجھا دی گئیں۔ امام کے کہنے پر پہلے سعدیہ باہر نکلی۔ اپنے قیدی کو محمود نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ امام ہاتھ میں خنجر لیے آگے آگے چلا۔ وہ سب جس طرف خیمے سے داخل ہوئے تھے اسی طرف سے باہر نکل گئے۔ پکڑے جانے کا خطرہ ہر قدم پر تھا لیکن انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو انہیں فوراً خطرے سے باہر لے گیا۔ اندھیرے نے ان کی بہت مدد کی۔ انہیں دور کا چکر کاٹ کر گاؤں میں داخل ہونا پڑا۔ وہ مسجد میں چلے گئے۔ حجرے میں لے جا کر اس شعبدہ باز کو کھولا گیا۔ ابھی تک تیر اور خنجر اس کے سینے میں اترے ہوئے تھے۔ اسے اٹھانے کی وجہ سے وہ ٹیڑے ہو گئے تھے۔ سعدیہ کو بھی انہوں نے حجرے میں ہی رکھا کیونکہ خطرہ تھا کہ لڑکی کی گمشدگی کا پتہ چل گیا تو لوگ اس کے باپ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ دراصل حملہ کرنے والے اب یہ دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں تھے کہ ان کے خدا کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ کامیاب جشن منا کر شراب اور بدکاری میں بدمست ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا آقا بمے نئی چڑیا کے اغوا بھی ہو سکتا ہے۔ امام اور محمود نے اسے چوغا اتارنے کو کہا۔ اس نے پہلے تیر اور خنجر کھینچ کر نکالے۔ چوغا اتارا، پھر اس کے اندر والے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ ان کپڑوں میں کارک کی قسم کی نرم لکڑی چھپی ہوئی تھی جس پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کچھ دوہری ہو جاتی تھی اور اتنی لمبی چوڑی تھی جس سے اس کا سینہ ڈھک جاتا تھا۔ تیر اور خنجر اس میں اترے ہوئے تھے۔ اس نے امام اور محمود سے کہا، اپنی قیمت بتاؤ۔
सोने की सूरत में, घोड़ों और ऊंटों की सूरत में। अभी अदा कर दूंगा, मुझे अभी आजाद कर दो। तुम अब आजाद नहीं हो सकोगे, इमाम ने कहा। हम भी लोगों की तरह तुम्हारे इंतजार में बैठे थे। इमाम ने महमूद से कहा, तुम्हें मालूम होगा कि करीबी चौकी कहाँ है, वहां के पूरे दस्ते को साथ ले आओ। उसने चौकी का फासला और समत बताई और वो खुफिया अल्फाज भी बताए जिससे इमाम सुराग रसां और जासूस की हैसियत से पहचाना जाता था। अपने 2 जासूसों के नाम और ठिकाना बताकर महमूद से कहा, उन्हें मेरे पास भेजते जाना। महमूद ने इमाम के घोड़े पर जीन डाली और सवार होकर निकल गया। उसे इमाम के दोनों जासूस मिल गए। उन्हें मस्जिद में जाने को कहकर वो चौकी की समत रवाना हो गया। गांव से कुछ दूर जाकर उसने घोड़े को एड़ लगाई। कोई 1.5 घंटे की मुसाफत थी, मगर वो शशोपंज में मुब्तला था। वो इस चौकी के कमांडर को जानता था। वो लापरवाह आदमी था। सलेबियों और सूडानियों ने उसे रिश्वत दे देकर अपने साथ मिला रखा था। महमूद ने काहिरा को उसकी रिपोर्ट भेज रखी थी, मगर अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। महमूद को यही नजर आ रहा था कि वो अपने दस्ते को उसके साथ नहीं भेजेगा या वक्त जाया करेगा ताकि दुश्मन निकल जाए। महमूद सोच रहा था कि अगर चौकी से उसे दस्ता न मिला तो वो क्या करेगा। सबसे पहले दस्ते को गांव में पहुंचना जरूरी था। दस्ता न मिलने की सूरत में इमाम और उनके जासूसों की जानें खतरे में आ सकती थी, क्योंकि इस शोबदाबाज के साथ बहुत सारे आदमी थे। उसके मुरीदों का हुजूम भी उसी का हामी था। इमाम के पास खंजर था। उसके जासूस भी उसके पास आ गए थे। वो भी खंजरों से मुसल्लह थे। उन्होंने शोबदाबाज को गिरफ्तार किया रखा। वो रिहाई की इतनी ज्यादा कीमत पेश कर रहा था जो इमाम और उसके जासूस ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। इमाम ने उसे कहा, मैं मस्जिद में बैठा हूँ। ये उसी खुदा का घर है जिसने तुम्हें सच्चा दीन देकर जमीन पर उतारा है। क्या ये है तुम्हारा सच्चा दीन? देखो दोस्त, मैं काहिरा की हुकूमत का एहलकार हूँ। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और मैं ईमान भी नहीं बेच सकता। महमूद बिन अहमद चौकी के खैमों में दाखिल हुआ तो कमांडर के खैमे में उसने रोशनी देखी। घोड़े के कदमों की आवाज सुनकर कमांडर बाहर आ गया। महमूद ने अपना तारुफ कराया और कमांडर के साथ खैमे में चला गया। महमूद के लिए ये कमांडर अजनबी था। उसे कमांडर ने बताया कि गुज़श्ता शाम पुराने दस्ते को यहाँ से भेज दिया गया है और ये दस्ता नया आया है। ये तब्दीली सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म से की गई थी। तमाम पुराने सरहदी दस्तों को वहां से हटाकर उस फौज के दस्ते भेज दिए गए थे जो सुल्तान अय्यूबी के साथ महाज से आई थी। महमूद ने कमांडर को तफसील से बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा शिकार पकड़ा है और उसके तमाम गिरोह को पकड़ने के लिए चौकी के पूरे दस्ते की फौरी तौर पर जरूरत है ताकि उन लोगों को रात ही रात में घेरे में ले लिया जाए। कमांडर ने फौरन पूरे दस्ते को, जिसकी तादाद 50 से ज्यादा थी, घोड़ों पर सवार होने का हुक्म दिया। उनके पास बर्चियां और तलवारें थीं और उनमें तीरंदाज भी थे। 8-10 सिपाहियों को चौकी पर छोड़ दिया गया। ये दस्ता करक के मुहासरे से आया था। जज्बा कायम था। कमांडर ने सरपट घोड़े दौड़ा दिए। महमूद रहनुमाई कर रहा था। मंजिल के करीब जाकर घोड़ों की रफ्तार सुस्त कर दी गई ताकि मुखबिरों को खबर न होने पाए। मुजरिम खबर होने की हालत में नहीं थे। शराब और नींद ने उन्हें बेहोश कर रखा था। कमांडर ने महमूद की रहनुमाई में घेरा मुकम्मल कर लिया और कार्रवाई सुबह तक मुलतवी रखी। महमूद ने इमाम को इत्तला दे दी कि दस्ता आ गया है। सादिया अभी इमाम के हुजरे में ही थी। इमाम ने एक जासूस भेजकर सादिया के बाप को भी बुला लिया। जो मोतक़िद मुरीद और ज़ायरीन बड़ी दूर दूर से उसकी ज़ियारत को आए थे, वो रात के मोज़े देखकर खुले आसमान तले सो गए थे। उनके मुक़द्दस इंसान ने उन्हें यह कहा था कि अगली रात वो उनकी मुरादें सुनेगा। यह हुजूम सुबह उस वक्त जाग उठा जब उजाला अभी धुंधला था। इस धुंधलके में उन्हें बहुत से घोड़े नजर आए। उन पर सवार जो थे वो फौजी लगते थे। लोग कुछ भी ना समझ सके। उन्हें मालूम नहीं था कि जो मरे हुओं को जिंदा करता है वो मस्जिद के हुजरे में हाथ पांव बंधे बैठा हुआ है। वो अब मुसलमानों के सच्चे खुदा की गिरफ्त में आ चुका था। दस्ते का कमांडर दमिश्क का रहने वाला रुश्द बिन मुस्लिम, जिसका ओहदा मामूली था, लेकिन सरहद पर आकर उसने अपने दस्ते से कहा था, सारी सल्तनत सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर सोती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी हर वक्त तुम्हारे साथ है। अगर वो तुम्हें नजर नहीं आता तो उसे मेरी आंखों में देख लो। हम सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। अगर किसी ने यहाँ पुराने दस्ते के आदमियों की तरह ईमान फरोख्त किया तो मैं इसके पांव बांध कर रेगिस्तान में जिंदा फेंक दूंगा। मैं इस सजा का हुक्म काहिरा से नहीं लूंगा, मैं खुदा से हुक्म लिया करता हूँ। रुश्द बिन मुस्लिम ने सुबह के वक्त देखा कि खैमों के अंदर कोई हरकत नहीं थी। अंदर वाले इतनी जल्दी उठने वाले नहीं थे। रुश्द ने लोगों से कहा कि वो दूर पीछे हट जाएं और वहीं मौजूद रहें। उन्हें मुकद्दस इंसान करीब से दिखाया जाएगा। लोगों को दूर हटाकर रुश्द ने 3-4 सवार मुख्तलिफ टीलों के ऊपर खड़े कर दिए ताकि मुजरिमों में से कोई भागने की कोशिश न करे। बाकी सवारों को उसने घोड़ों से उतारकर चारों तरफ पैदल अंदर जाने को कहा और हुक्म दिया कि कोई मुजाहिमत करे तो उसे फौरन हलाक कर दो, कोई भागे तो उसे तीर मार दो। वहां भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था।
رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہلے خیمے میں داخل ہوا تو اسے اندر سے ایک نیم برہنہ لڑکی اور 2 آدمی گہری نیند سوئے ہوئے نظر آئے۔ اس نے تلوار کی نوک چبھو کر تینوں کو جگایا۔ جاگنے کی بجائے انہوں نے جگانے والے کو گالیاں دی اور کروٹ بدل کر سوتے رہے۔ تلوار کی نوک اب کے ان کی کھال میں اتر گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے، انہیں باہر نکال لیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا، ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے تھے۔ سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا۔ وہ اس آدمی کو اپنے حجرے میں سے لے آیا جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کا بیٹا کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے معجزے دکھائے تھے۔ پیچھے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ ساز ان کے قریب رکھ دیے گئے جو ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ امام نے لوگوں کو آگے آنے کو کہا۔ ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا، اسے کہو کہ یہ خدا کا ایلچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے۔ یہ مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کر دوں گا۔ تم اسے کہو کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے، یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چوغا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا۔ نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے یہ کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چوغا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا کہ اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے کہا، 30 قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر اندازوں نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کو سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دیں۔ انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے۔ چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا، اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔ خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے۔ امام نے تیر اندازوں سے کہا، ایک ایک تیر اور کمانوں میں ڈالو۔ اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، یہ شخص اپنے آپ کو لافانی کہتا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا، اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ۔ جو ہی کمانیں اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا۔ وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا۔ امام نے اسے کہا، آگے آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم صلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریب کار ہو اور تم شعبدہ باز ہو۔ امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ لوگوں، اس آدمی نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا، میں لافانی نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ مجھے صلیبیوں نے بھیجا ہے کہ تمہارا ایمان خراب کروں۔ اس کی مجھے بہت اجرت ملتی ہے، اور شمون کی بیٹی سادیہ کو اسی نے اغوا کرایا تھا۔ امام نے کہا، ہم نے لڑکی رہا کرا لی ہے۔ امام نے چوغا اتار کر اندر کے کپڑے اتارے، لکڑی الگ کی اور رشد کے ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تمام مجمع میں گھما لاؤ۔ امام نے لوگوں سے کہا کہ تیر اور خنجر اس لکڑی میں لگتے ہیں۔ تمام لوگوں نے یہ بھید دیکھ لیا تو انہیں آگے بلا کر کہا گیا کہ ہر جگہ گھومو اور ہر ایک چیز دیکھو۔ لوگ دوڑتے ہوئے ہر جگہ پھیل گئے۔ پردوں کے پیچھے ایک غار بنایا گیا تھا، وہاں رات کو سازندے بیٹھ کر ساز بجاتے تھے۔ لوگ خیموں میں گئے تو وہاں شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ہر جگہ گھوم پھر چکے تو انہیں ایک جگہ بٹھا کر بتایا گیا کہ یہ سب ڈھونگ کیا تھا۔ امام نے معلوم کر لیا تھا کہ جسے اس نے رات کو زندہ کیا تھا وہ کون ہے۔ وہ اسی کے گروہ کا ایک آدمی تھا جو رسیوں میں بندھا ہوا قیدیوں میں بیٹھا تھا۔ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ایک اور آدمی لوگوں کو دکھایا گیا جو رات کو بوڑھے کا بہروپ دار کر اس آدمی کا باپ بنا تھا۔ 4 تیر انداز بھی سامنے آ گئے جنہوں نے رات تیر چلائے تھے، وہ بھی اسی گروہ کے آدمی تھے۔ غرض تمام تر ڈھونگ لوگوں کو دکھایا گیا۔ اسلام کے بیٹو، غور سے سنو، امام نے لوگوں سے کہا، یہ سب صلیب کے پجاری ہیں اور تمہارا ایمان خراب کرنے آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتا، خود خدا کسی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کرتا، کیونکہ خدائے ذوالجلال اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی بیٹا نہیں۔ یہ صلیبی اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ باطل کے پجاری تمہارے ایمان اور جذبے اور تمہاری تلوار سے ڈرتے ہیں، تمہارا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، اس لیے یہ دلکش طریقے اختیار کر کے تمہارے دلوں میں وہم اور وسوسے ڈال رہے ہیں تاکہ تم اسلام کے تحفظ کے لیے صلیب کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ اسی مصر میں فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خدائی کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔ اپنی عظمت کو پہچانو میرے دوستو، اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح پہچان لو۔ لوگ جو سب کے سب مسلمان تھے مشتعل ہو گئے۔ وہ چونکہ پسماندہ اور علم سے بے بہرہ تھے اس لیے انتہا پسند تھے۔ انہوں نے گنہگار انسان کی شعبدہ بازی دیکھ کر اسے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا، اور جب اس کے خلاف باتیں سنی تو ایسے مشتعل ہوئے کہ غیظ و غضب سے نعرے لگاتے اس آدمی پر اور اس کے گروہ پر ٹوٹ پڑے۔ امام ان مجرموں کو زندہ قاہرہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے ہجوم سے انہیں زندہ نکالنا ناممکن ہو گیا۔ رشد نے تشدد سے ہجوم پر قابو پانے کا مشورہ دیا، جو امام نے تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری تلواروں سے یہ سیدھے سادے مسلمان کٹ جائیں گے، انہیں اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو ہلاک کرنے دو تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جس نے خدا کا ایلچی اور بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ ایک گنہگار انسان ہے جسے کوئی بھی انسان قتل کر سکتا ہے۔ امام رشد بن مسلم اور محمود ایک طرف ہٹ گئے۔ رشد نے ایک ٹیلے پر جا کر اپنے سپاہیوں کو للکارا اور کہا، تم جہاں ہو وہیں رہو، ان لوگوں کو مت روکو۔ تھوڑی دیر بعد وہاں امام، محمود، رشد بن مسلم اور اس کے دستے کے سپاہی رہ گئے۔ تمام تر ہجوم غائب ہو چکا تھا۔ رات جہاں شعبدے دکھائی گئے تھے وہاں شعبدہ باز اور اس کے گروہ کی لاشیں پڑی تھیں۔ لڑکیوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، کوئی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، سب قیمہ ہو چکی تھی۔ لوگ خیمے، پردے اور تمام تر سامان لوٹ کر لے گئے تھے۔ مجرم گروہ کے اونٹ بھی لوگ کھول کر لے گئے اور رشد کے دستے کے 9 گھوڑے بھی لاپتہ ہو گئے۔ ان کے سوار پیادہ تھے اور گھوڑوں سے دور، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنی فوج کے گھوڑے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے آندھی آئی ہے اور سب کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی ہے۔ ہمیں اب قاہرہ چلنا پڑے گا، امام نے رشد اور محمود سے کہا۔ یہ واقعہ حکومت کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ان چند ہی دنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو احکام نافذ کیے اور جو اقدام کیے وہ انقلابی تھے، اتنے انقلابی کہ اس کے قریبی دوست اور مرید بھی چونک اٹھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان افسروں کے گھروں پر چھاپے مروائے اور تلاشی لی جو علی بن سفیان اور غیاث کی مشتبہ فہرست میں تھے۔ ان میں 2-3 مرکزی کمان کے اعلیٰ حاکم تھے۔ ان کے گھروں سے زر و جواہرات، دولت اور بڑی خوبصورت غیر ملکی لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ بعض کے گھروں میں ایسے ملازم تھے جو سوڈان کے تجربہ کار جاسوس تھے، اور بھی کئی ایک ثبوت مل گئے۔ ان سب کو سلطان ایوبی نے عہدے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر غیر معین مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ اخلاقی مجرموں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس اقدام سے ان کی مرکزی کمان اور مجلس مشاورت کی چند ایک اہم اسامیاں خالی ہو گئیں۔ انہوں نے ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ سلطان ایوبی نے دوسرا حملہ اس گروہ پر کیا جو اپنے آپ کو مذہب کا اجارہ دار بنائے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی کو مشیروں نے خلوص نیت سے مشورہ دیا کہ مذہب ایک نازک معاملہ ہے، لوگ مسجدوں کے اماموں کے مرید ہیں، رائے عامہ خلاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، ان میں کتنے ہیں جو مذہب کی روح کو سمجھتے ہیں؟ لوگ ان کے مرید صرف اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں اسی پر مرکوز ہیں کہ لوگ ان کے مرید بن جائیں۔ میں جانتا ہوں یہ امام اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو اصل مذہب سے بے بہرہ رکھتے ہیں۔ قوم کی بہترین درسگاہ مسجد ہے۔ مسجد کی 4 دیواری میں بٹھا کر کسی کے کان میں ڈالی ہوئی کوئی بات روح تک اتر جاتی ہے۔ یہ مسجد کے تقدس کا اثر ہے، مگر یہاں مسجد کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں امام پیر اور مرشد بنتے جا رہے ہیں۔ اگر میں نے مسجدوں میں باعمل عالم نہ رکھے تو کچھ عرصے بعد لوگ اماموں، پیروں اور مرشدوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔ یہ بے علم اور بے عمل عالم اپنے آپ کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ بنا لیں گے اور اسلام کے زوال کا باعث بنیں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے ایک مفکر اور باعمل عالم زین الدین الوائز کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس عالم نے اپنا جاسوسی کا ایک ذاتی نظام قائم کر رکھا تھا اور ایک بار اس نے صلیبیوں کی ایک بڑی ہی خطرناک سازش بے نقاب کر کے بہت سے آدمی گرفتار کرائے تھے۔ وہ مذہب کو اور مذہب میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے اسے بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر سلطان ایوبی کا حوصلہ بڑھا دیا کہ اگر آپ مذہب کو تخریب کاری سے آزاد نہیں کریں گے تو کل آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ قوم آپ کی رہنمائی اور حکم کو قبول کرنے سے پہلے نام نہاد مذہبی پیشواؤں سے اجازت لیا کرے گی۔ اس وقت تک صلیبی مسلمانوں کے مذہبی نظریات میں توہم پرستی اور رسم و رواج کی ملاوٹ کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوری طور پر تحریری حکم نامہ نافذ کر دیا کہ زین الدین علی الوائز کی زیر نگرانی ملک کی تمام مسجدوں کے اماموں کی علمی اور معاشرتی جانچ پڑتال ہوگی اور نئے امام مقرر کیے جائیں گے۔ نئے اماموں کے تقرر کے لیے سلطان ایوبی نے جو شرائط لکھی ان میں امام کا عالم ہونے کے علاوہ فوجی یا سابق فوجی یا عسکری تربیت یافتہ ہونا ضروری قرار دے دیا۔ سلطان ایوبی فلسفہ جہاد اور عسکری جذبے کو مذہب اور مسجد سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔